پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ معذرت کے ساتھ نیٹ ورک کنیکشنز پرابلم ہو گیا تھا، اس لیے ہم دوبارہ سے لائیو آپ کے ساتھ ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے پاک اور پوتر اور جلالی نام میں آپ کا خادم پاسٹر یوسف رضا، یونائٹڈ گاسپل ہیلنگ چرچ گلزار ٹاؤن ملتان، آپ سب کی خدمت میں ڈھیروں سلام پیش کرتا ہوں، اور بڑے ایمان کے ساتھ آج ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، خداوند اپنے خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کرتا ہوں، جو ہمیشہ ہم سب کی فکر کرتا ہے، جو ہمیشہ ہم سب کے ساتھ رہتا ہے، جو ہمیشہ ہم سب کے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہفتے میں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے خدا کے خادم پاسٹر یوخن برانڈ جو جرمنی سے لاہور سے ملتان خدمت کے لیے انجیل کی خوشخبری کے لیے آ رہے ہیں۔ تو چوک منڈا میں 10 تاریخ کو عبادت ہے، 11 تاریخ کو لیاقت آباد چرچ میں عبادت ہے، اور 12 تاریخ کو UGA چرچ گلزار ٹاؤن میں صبح 9 بجے ہوگی، اور شام 5 بجے بھائی آصف گل کے گھر پر ان کی پوتی کو مخصوص کیا جائے گا اور ان کے لیے عبادت ہوگی۔ اور 13 تاریخ کو جوید سرفراز جو نشتر کالونی میں ہیں ان کے گھر پر خداوند کے کلام اور اس کے نام کو جلال دیا جائے گا، اور بہت سارے بیماروں کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ آپ ان تمام عبادات میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ارد گرد نزدیک ہیں، سن رہے ہیں، تو ضرور ان عبادات میں آئیے گا اور خدا کی برکت کو رسیو کیجیے گا۔ اگر آپ بیرون ملک سے ہیں یا ملتان سے باہر ہیں تو آپ ضرور ہمارے فیس بک پر بھی لائیو جو ہے یہ عبادات کاسٹ کی جائیں گی، آپ ضرور ان میں شامل ہو کر خدا کی برکت کو پائیے اور خدا کے نام کو جلال دیجیے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہمارے ساتھ آج مل کر ان عبادات کے لیے، پروگرام کے لیے جو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ملتان میں خداوند نے ممکن کیا کہ ہم ملتان کی سرزمین پر خدا کے کلام اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ دعا کریں گے۔ بحر و بر کے خالق اور مالک خداوند خدا، آج ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر خداوند 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک کی تمام عبادات کو خداوند آپ کے پاک قوی ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان عبادات پر آپ کی خاص برکت نازل ہو، آپ کا فضل نازل ہو، آپ کا کلام نازل ہو، اور لوگ پانی کے ریلوں کی طرح ان عبادات میں شریک ہوں۔ خداوند زیادہ سے زیادہ لوگ ان عبادات میں شامل ہو کر آپ کے نام کو جلال دیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند اس دنوں میں موسم کو ٹھیک رکھنا، گرمی کی شدت کو کم کرنا، اور اے خداوند لائٹ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، ساؤنڈ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، ہم سب کو جو انجیل کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ میں رکھنا، لوگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اور ہر طرح کی سیکیورٹی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا۔ خداوند اپنا پاک اور قوی ہاتھ بڑھا کر ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے استعمال کر، تاکہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں برکت پاتے ہوئے شکر گزاری کر سکیں اور خداوند تیری تعریف کر سکیں۔ ملک پاکستان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، اے خداوند ملک پاکستان میں رہنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے سلامتی چاہتے ہیں، پوری دنیا کے لیے آپ کی برکت کو مانگتے ہیں۔ خداوند آپ کا ہاتھ پوری دنیا پر ٹھہرے، امن اور سلامتی قائم ہو جائے، اور خداوند آپ کا نام جلال پائے۔ اس وقت اے خدا تم مجھ ناچیز کو چھو اور برکت دے، اے خداوند ساری کمزوری کو شاذوری ملے اور مضبوط کر، تاکہ تجھ میں بڑھتے ہوئے تیرے نام کو جلال دے سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے یوشوا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور پہلے باب کی 9ویں آیت کو ہم خدا کے حضور سنیں گے۔ جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے وہ ضرور خدا کے کلام کو کھولیں اور ہمارے ساتھ مل کر پڑھیں۔ یوشوا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا،
اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور سمجھائے جانے پر خداوند یسوع مسیح کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور تمام ایمانداروں جو دور و نزدیک سے ہیں، آج کے کلام پر آئیے ہم چند لمحوں کے لیے غور کریں، اور ہمارا مضمون بنتا ہے خدا پر بھروسہ دلیری بخشتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنا ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھنے سے ہم اس زمین پر خدا کے نام میں برکت کا سبب بنتے ہیں، دلیر ہو جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہی ہمیں دلیری بخشتا ہے۔ دلیری خدا پر بھروسہ رکھنے سے آتی ہے۔ دلیری ہم ویسے ہی اپنے ذہن میں نہیں ڈال سکتے، یہ ہمیں اسی وقت ملتی ہے جب ہمارا پورا ایمان خدا پر ہو۔ چاہے ہم جیسے بھی حالات سے گزر رہے ہوں، ایمان ہی سے دلیری ملتی ہے۔ حوصلہ شکنی، ارادے میں کمزوری، خوف، بے دلی اور مایوسی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ خدا پر شک اور کم اعتقادی سے ملتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ابلیس کے اس جھوٹ پر دھیان دیتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ آج کی آیت مقدسہ میں خدا ہمیں حکم دیتا ہے، مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھاؤ، بے دل نہ ہو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ خداوند ہمارا خدا جہاں جہاں ہم جائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا۔ کتنا ہی خوبصورت، حوصلہ افزا اور حسین وعدہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے، میرے عزیزو، اسی پر ہم خداوند کے اس وعدے پر ایمان اور بھروسہ ہمیں اس دنیا میں مضبوط بناتا ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کا باعث ہمیں خوف اور بے دل سے دور رکھتا ہے۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ مایوسی کو چھوڑ اور دلیری سے اٹھیں۔ ہم اپنی قابلیت اور اپنی ناکامیوں نہ دیکھیں، بلکہ ہماری نگاہیں خدا پر لگی رہنی چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام اور پاک روح کی قوت سے اٹھ کر آسمان کی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کریں۔ اگر ابلیس ہماری حوصلہ شکنی کر رہا ہے تو آپ ابلیس کے جھوٹ کو سننا چھوڑ دیں، بری خبروں پر دھیان نہ لگائیں۔ ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے آزاد کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں یسوع کے نام میں پہلے ہی آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں ابلیس کی جھوٹی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اسے مسیح کے نام میں جھڑکنے کی ضرورت ہے۔ میں مسیح یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بہنوں کو، بیٹیوں کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کے جی اٹھنے اور مسیح کے کفارہ بخش کام کی گواہی دیں۔ خوف، حوصلہ شکنی اور بے دلی انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی لیے خدا ہم سب ایمانداروں کو مضبوط ہونے، حوصلہ رکھنے، خوف نہ کھانے اور بے دل نہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح میں یہ وعدہ ہم سے کیا گیا۔ میرے عزیزو، ہمیں اس دنیا میں مسیح کے مضبوط گواہ بن کر زندگیاں گزارنے کے لیے خدا کے اس حکم پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ خدا ہمیں مضبوط ہونے اور حوصلہ اور خوف نہ رکھانے اور بے دل نہ ہونے کی توفیق عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور آج جیسے ہم نے حوالہ پڑھا
یشوع کی کتاب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی موت کے بعد، اس کی وفات کے بعد، جب ہم دیکھتے ہیں کہ نون کے بیٹے یشوع کو، جو خدا کا مرد خدا تھا، جو موسیٰ کا شاگرد تھا، اور خدا نے اس کے لیے پیغام دیا۔ موسیٰ کے مرنے کے بعد یشوع بے دل ہونا چاہا، کمزور ہونا چاہا، لیکن خدا کا کلام اسے کہتا ہے، کیا میں تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ آج ہم اس بات پر غور کریں، ہم اس بات پر سوچیں کہ دنیا میں ہم مشکلات اور پریشانیوں کے اندر، اس معاشرے کے اندر گھرے ہوئے، لیکن ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا، ہمیں اپنا ٹریک نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنا راستہ نہیں چھوڑنا۔ ہمیں جس پرپس کے لیے خدا نے کھڑا کیا ہے، ہمیں جس پرپس کے لیے خدا نے اٹھایا ہے، ہمیں اس پرپس میں مضبوط ہونا ہے، چاہے دنیا جہان کی مشکلیں پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، لیکن ہمیں خداوند حوصلہ دیتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ جائیں تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، خدا کا کلام ایمانداروں کے لیے ایک زندہ مثال پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ان تمام ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک ابلیس بہت مکار اور چلاک ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے انسان کی زندگی میں وار کرتا ہے، لیکن خدا کا کلام، خداوند خدا یسوع مسیح ہمیں ہر وار سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں محفوظ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج کے اس کلام پر غور کرنا ہے، ہمیں اس شریعت کی کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، مضبوط ہونا ہے، اور خداوند میں جھکے رہنا اور دعا کرتے رہنا اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہنا چاہیے۔ میں یہ بہت بڑی گواہی آپ کو دینا چاہتا ہوں، ان دنوں میں جب خدا نے اپنے خادم یوحنا برانڈ کو ملتان کے لیے بلایا، اور میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کے لیے ملتان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ 5 مختلف عبادات جو مختلف جگہوں پر ارینج کی، یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خدا کا جلال ہے، اور خدا نے ہم سے کہا مضبوط ہو جاؤ۔ ہم خداوند میں مضبوط خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، اور خداوند کے اس کلام کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ خداوند نے کہا ہے جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور میرا ایمان، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند اپنے خادموں کی حفاظت کرتا ہے، خداوند اپنے خادموں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، خداوند اپنے خادموں کے لیے راستے بناتا ہے، وہ پہلے جگہ تیار کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم خدا کے کلام میں یسوع مسیح کے دور میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ اور کلام کی منادی کرو، اور جب وہ شاگرد 2 کر کے گئے، انہوں نے جا کر وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے راستے کو تیار کیا اور لوگوں کو تیار کیا، لوگوں کو بالکل پراپر طور پر ان کو آمادہ کر دیا کہ نجات یسوع نام میں ہے، زندگی یسوع کے پاس ہے۔ اور خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے جب وہ لوٹے تو یسوع نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں تیرے نام میں اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، بیمار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تیرے نام میں بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ آج بھی یسوع اپنے لوگوں کو انہی معجزات کے لیے تیار کرتا ہے، اپنے کلام
کلام کے لیے تیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بہت سارے بیریئر کھڑے ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلیں پریشانیاں آتی ہیں، آپ کو فائنینس پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کے ارد گرد بہت سارے بیریئر لگے ہوں گے، آپ کو لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے، خوف نہیں کھانا، بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کی زندگی میں ہے، خداوند آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمیشہ آپ کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مضبوط ہو، ان 5 دنوں کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ تک ہم مضبوط رہیں اور خدا کے اس بھید کو، خدا کے اس پزل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ان 5 عبادات کے وسیلہ سے خدا بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بنے گا، خدا بہت ساری روحوں کو اپنے کلام کے پاس لانے کا سبب ہے، بہت ساری زندگیوں کو شفا ملنے کو ہے۔ اس لیے آپ ابھی سے تیار ہوں، خداوند آپ کو برکت دینے کو ہے، آپ مضبوط ہوں۔ اگر آپ حوصلہ ہار چکے ہیں، اگر آپ مضبوط نہیں ہیں، آپ خوف زدہ ہیں، آپ پر ڈپریشن ہے، آپ پر لوگوں کا ڈپریشن ہے، آپ کو لوگ کوستے ہیں، لیکن آپ خدا کے کلام پر ایمان رکھیے، آپ خدا کے کلام کو جانیے، آپ خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیے، اور خدا کے کلام کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور ہم خدا کے کلام سے برکت پاتے ہیں، ہم خدا کے کلام سے زندگی پاتے ہیں۔ اور اسی لیے آج کا یہ کلام جو ہماری راہ کے لیے روشنی بنتا ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ بنتا ہے، اور کہتا ہے کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ آئیے آج خدا کے خادم کے ساتھ مل کر، ہم سب مل کر ان تمام عبادات کے لیے جو مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں، کر رہے ہیں، خادمین ارینج کر رہے ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، خداوند کی شکر گزاری کریں، اور ان 5 عبادات کے لیے بھی خداوند کے حضور دعا کریں، تاکہ خدا ان 5 عبادات کے وسیلہ سے اپنے جلال کو ظاہر کرے، اور ہر طرح سے خداوند اپنا روح القدس نازل کرے، اپنے پاک روح کا گہرا مسا نازل کرے، اور لوگ برکت کا سبب ہوں، لوگ خدا کے نام کو جلال دینے کا سبب ہوں، خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ آئیے ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کریں جو ارینجمنٹ کر رہے ہیں خداوند کے اس کلام کی منادی کے لیے۔ خداوند ان جگہوں کو برکت دے، خدا ان علاقوں کو برکت دے، خدا اپنے خادم کو برکت دے، خدا ساری ٹیم کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ہمارے ساتھ دعا کریں گے، خدا کے نام کو جلال دیں گے، خدا کی شکر گزاری کریں گے، خدا کی تعریف پر اس کی تمجید کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ جیسس، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوندوں کے خدا، لشکروں کے رب یہوہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی تمجید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اے خدا بے حوصلہ نہیں کرتے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہمیں اے خداوند حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں مضبوط کر کر اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں آج کے کلام کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بر وقت میرے لیے یہ کلام کیا کہ میں ہمت نہ ہاروں بلکہ مضبوط ہو جاؤں۔ اگرچہ لوگ چھوڑ بھی دیں تو خدا تو ہمیں نہیں چھوڑتا، بلکہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو ہماری زندگی میں اپنے کلام کو نازل کرتا ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ میں اس وقت بڑے ایمان کے ساتھ خداوند آپ کی حضوری میں جھکتا اور خداوند ان عبادات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جتنے بھی اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن دعا کر رہے ہیں، اے خداوند جتنے بھی خادم مل کر دعا کر رہے ہیں، اے
खुदावंद उन सब की दुआओं को सुन और इन इबादत के लिए खुदावंद अपने हाथ को बढ़ा और सारी ज़रूरतों को पूरा कर, फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा कर, किसी चीज़ की कमी ना आने दे, बल्कि खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। जिन्होंने अपने हदिये दिए हैं उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं। यीशु के नाम में खुदा और लोगों को तैयार कर और लोगों को बरकत दे और इन इबादत में शामिल होकर वो तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को जलाल दे और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी हम तेरी सताइश करें, क्योंकि तू ही हमद व सताइश के लायक है, तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है, तू ही सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है, अजली अबदी सच्चा जिंदा जलाली खुदा है। तेरे कलाम में बड़ी कुदरत और ताकत है। खुदावंद अपनी रहमत का हाथ बढ़ाकर हमारी मदद कर, रहनुमाई कर, अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू हमेशा हमारे साथ रहता और हमारी बरकत का सबब बनता है। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल अता कर। खुदावंद 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अपना हाथ बढ़ाए रखना, अपने खादम को मजबूत करना। खुदावंद खुदा अपने खादम के साथ रहना और पूरी टीम के साथ रहना। खुदावंद चर्च टीम जो मुन्नादी के लिए जाती, वर्शिप के लिए जाती, खुदा तू हर जगह पर हमारी तमाम तर सिक्योरिटी कर, हिफाजत कर और हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मेरी दुआ है खुदावंद इस वक्त जहाँ जहाँ पर भी प्रोग्राम्स हैं वो सब तेरे नाम को जलाल देने के लिए और बाबरकतों लोग नजात पाएं, जिंदगियां पाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद तू कुव्वत, कुदरत और ताकत देने वाला खुदा है, तू रहम करने वाला खुदा है। हमारी कलीसिया को बरकत दे, हमारी चर्च को बरकत दे, हमारे खुदावंद खुदा टीम को बरकत दे, ताकि हम तुझ में बरकत पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। तेरे बंदा शबाज के लिए खास दुआ करते हैं। खुदावंद तू शबाज को बरकत दे, अपने पाक रूह का गहरा मसा दे, फजल और जलाल दे। खुदावंद तू अपने बंदा परवेश पर, एलन पर, नईमा रोमा पर अपनी बरकत नाजिल कर। खुदावंद तेरे बंदा आशर, इकराम के लिए और जुनैरा के लिए मैं खास दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आशर को और जुनैरा को कसरत के साथ बरकत दे और उनकी सारी मुश्किल परेशानियों को दूर कर और अपने कलाम के वसीला से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा लियाकताबाद के चर्च के लिए, उसके सारे इंतजामात के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद यूजीए चर्च के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, भाई आसफ के घर के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, भाई वेद सरफराज के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, मेरे प्राण जॉन के घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। आए खुदावंद एक एक जगह पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। और आज हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, यीशु के नाम में उनकी बीमारियों को दूर कर दे। यीशु के नाम में खुदावंद उन्हें कामल शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरी बंदी रजिया फ्रांसिस के लिए खास दुआ करते हैं। मैं यीशु के नाम में हीलिंग पावर मांगता हूं। खुदावंद उसकी सारी बदनी बीमारी, कमजोरी को दूर कर दे, पाक रूह का गहरा मसा दे, फजल और जलाल दे। है खुदावंद तू अपने खादमों पर अपना हाथ रख। है खुदावंद तू अपने खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। है खुदावंद तू मेरी मदद कर, मैं कमज़ोर, है खुदावंद तुझसे बरकत चाहता हूँ। है खुदावंद चाहता हूँ कि यीशु के नाम में खुदावंद मैं घटूँ और तू नजर आए। खुदावंद तेरा जलाल नजर आए, तेरे पाक रूह का गहरा मसा नजर आए। खुदावंद बड़ी बरकत से सरफराजी अता कर, जलाली हाथ बढ़ा कर हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि हम तुझ में बरकत पाते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी हम तेरी सताइश कर सकें। कामिल करने वाले यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर फिर एक बार दुआ करता हूँ, हमारी सारी इबादत को अपने हाथ में ले और बरकत दे, सारे इंतजामात को अपने हाथ में ले, बरकत दे, लोगों को पानी के रेलों की तरह लेकर आ, ताकि तेरे कलाम को और तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। खुदावंद बड़ी ब्लेसिंग कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे जी, और खुदावंद में हमेशा खुश रहें
اور میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سب سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت دنوں کے بعد ہم پھر آن لائن میسیج دینے کے لیے خدا کی حضوری میں کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا کی حضوری میں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، آپ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ ہم پھر شروع کر رہے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور 5 دن جو 5 روزہ عبادت ہے، 5 مختلف جگہوں پر عبادت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یقیناً آپ ضرور آئیے گا، برکت پائیے گا۔ آپ کسی بھی طرح سے خدا کے کاموں کو بڑھانے کے لیے اپنی مٹھیوں کو کھول سکتے ہیں، اپنی خدمت پیش کر سکتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو خدا نے بخشا ہے، آپ اس سے خدا کی انجیل کی خوشخبری کو آگے بڑھائیں اور خدا ان کے نام کو جلال دیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج جتنے لوگوں نے بھی اس کلام کو سنا ہے یا اس پیغام کو سنا ہے، ضرور آپ نے برکت پائی ہوگی، اور ضرور آپ اس خدمت کا حصہ بنیں گے۔ آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور اپنے اچھے کومنٹ کے ساتھ ہمیں مضبوط بھی کریں گے، تاکہ ہم مضبوط ہو کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ خداوند آپ سب سننے والوں کو کثرت کے ساتھ برکت دے، آمین۔